اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ 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 پاک قرآن میں فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے مومنو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب تمہارے نبی ہیں۔ اے مومنو یہ ایمان والوں کی طرف میرا رب اشارہ فرما رہا ہے۔ اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی جان سے زیادہ قریب نہیں ہے، میں ان سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں نبی جان سے زیادہ قریب نہیں ہے، اللہ نے کب کہا کہ سب کی جان سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ نے فرمایا نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ نبی سب کی جان سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ نے تو قید لگائی اور فرمایا کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ جو مومن ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قریب نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ مومن ہے ہی نہیں۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ آقا ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، تو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی ہمارے قریب ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ پکا مومن ہے۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں، دیکھو سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ اللہ پاک نے نماز کو 700 مرتبہ قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، نماز کی کئی اہمیت بتائی ہے، کئی نماز کے فائدے بتائے ہیں، اور نمازی ہی اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز سے کیا فائدہ ہوتا ہے میرے اللہ نے یہ بھی بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سب کچھ بتا دیا میرا رب نے۔ دیکھو نماز سب سے بڑا فرض، حج سے بڑا، روزے سے بڑا، زکوٰۃ سے بڑا، سب سے بڑا فرض۔ لیکن اگر وقت پڑ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ آپ نماز میں اور کوئی موذی جانور آ جائے تو آپ اس کو ماریں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ نماز کو توڑ دیں اور اس موذی جانور کو ماریں۔ ایسے ہی روزے میں بھی آپ کو اجازت مل سکتی ہے، ایسی حج میں بھی، ایسی زکوٰۃ میں بھی، ایسی شراب حرام ہے، لیکن اگر جان جاتی ہو اور آپ شراب کے قطرے سے اپنے حلق کو گیلا کر لیں اور آپ کی جان بچ جائے گی تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن سنو، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ عشق رسول تمہارے دلوں سے ایک پل کے لیے بھی نکل جائے، ہر وقت تمہارے ساتھ میں ہو، ورنہ ادھر تمہارا عشق نکلا ادھر ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے جب تک کوئی مومن ہو یہ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر عشق رسول نہ ہو، محبت رسول نہ ہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر عشق رسول میری محبت۔ میرے نبی کا فرمان
آؤ آؤ میں تمہیں غار میں لے کر کے چلتا ہوں جہاں پر میرے نبی ہیں اور میرے نبی کا سب سے پیارا سب سے اچھا یار حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جن کے لیے کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابی بکر صدیق جو کہ انبیاء کے بعد میں جن کا مرتبہ سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ہیں، سبحان اللہ، میرے نبی ہیں، میرے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر کے سو رہے ہیں۔ ایک زہریلا سانپ آ گیا، اللہ اکبر، ایک زہریلا سانپ آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈس لیا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کو ہٹایا نہیں، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر پیر ہٹا لیا تو یہ زہریلا سانپ میرے نبی کو آ کر کے تکلیف دے دے گا۔ یہی تو عشق ہے، یہی تو پیار ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق ذرا یہ بتاؤ، سانپ ڈستا ہے کیا تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ہاں ہاں تکلیف ہوتی ہے۔ عالم تصور میں حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں اب میں تکلیف دیکھوں یا رب کا قرآن دیکھوں؟ رب کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اب اپنی تکلیف دیکھوں یا حضرت آقا محمد الرسول اللہ کا عشق دیکھو؟ عشق یہ ہے کہ یہ سانپ مجھ کو اتنے بار ڈس لے، اتنے بار ڈس لے یہاں تک کہ میرا انتقال ہو جائے، لیکن خدا گواہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے۔ ہاں ہاں جو بھی میرے نبی کو دیکھتا ہے وہ میرے نبی کا ہو ہی جاتا ہے۔ اور شاعر یوں کہتا ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا